کے جب امام نے ہم کو منع کیا آپس میں لڑنے کے لیے تو کیوں لڑتے ہیں؟ جب امام نے منع کیا اور ہم ان کی نہیں بات مان رہے تو بقیہ مراجع کی بات چھوڑیے، کسی عالم دین کی بات چھوڑیے اور ان جیسے ادنا سے طالب علم کی بات چھوڑیے۔ اب پھر میں آؤں مسجد کی طرف، اتنا مجمع یہاں جمع ہوتا ہے، یا مائیں جو گھر میں ہیں یا میری بہنیں جو گھر میں ہیں، توجہ سے سنیے، آپ کو پھر توجہ دلاؤں، آپ کو ایک نمک کی ضرورت پڑتی ہے تو شوہر کو، بھائی کو، بیٹے کو، ابا کو، دادا کو جگہ کے بھیجتی ہے، نمک لے کے آؤ، نہیں تو کھانا نہیں بنے گا۔ تو اگر یہی کر دو تو جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، ورنہ کھانا نہیں ملے گا۔ تو یہ وقت کی جگہ نہیں ہے تو مسجد میں نہ آئے۔ تو مرد کی جرأت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں نہ آئے۔ ایک سوئی کے دینے تو اسے سوتے سے جگا کے بھیج دیا جاتا ہے، ایک ماچس کا دانہ نہ ہو گھر میں تو اسے جگا کے بھیجا جاتا ہے، اور جو اٹھتا ہے کسی بھی حالت میں ہو اسے جانا پڑتا ہے، دکان تک لے کے آنا پڑتا ہے۔ تو میری ماں بہنوں ہاتھ جوڑ کے تم سے التماس ہے کہ اپنے مردوں کو مسجد میں بھیجو، اپنے مردوں کو مسجد میں بھیجو۔ یاد رکھو اگر مسجد میں بھیڑ نہ ہوئی، مسجد میں بھیڑ نہ ہوئی تو جنازے میں بھیڑ نہ ہوگی۔ توجہ رکھیے گا، مسجد میں بھیڑ نہ ہوئی تو جنازے میں بھیڑ نہ ہوگی۔ اب آپ لوگ بھی سنیے کہ پڑھ لیجیے اس سے پہلے کہ پڑھائی جائے، نمازیں پڑھ لیجیے اس سے پہلے کہ پڑھائی جائے، صدقہ دے دیجیے اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ دیا جائے، روزے رکھ لیجیے اس سے پہلے کہ آپ کا روزہ رکھوایا جائے۔ تو یہ نیابتی کام کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جب زندہ ہے تو خود کر دے۔ ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے باپ کا اتنا درخت آپ یتیموں میں بانٹ دیجیے۔ پیغمبر نے اس کی طرف دیکھا، کہا تمہارے باپ کہاں چلے گئے؟ کہا بابا مر گئے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا واللہ اگر وہ زندہ ہوگا خدا کی قسم اور وہ 2 کھجوریں اپنے ہاتھ سے اس باپ کی یتیموں کو کھلا دیتا تو اس کے 70 برابر اسے ثواب ملتا جو تم پوری باپ دے کے دینا چاہ رہے ہو۔ کہاں 2 گھر کہاں پوری باپ، کہاں 70 برابر۔ تو آج اپنے ہاتھ سے اپنے اعمال انجام دے دیں، کسی طرح کی مشکل پیش نہ آنے پائے۔ اب ذرا اوپر چڑھیے، میں اپنی ماں بہنوں سے پھر دست گزارش کروں گا کہ جب جلوس سے نکلنے لگیے تو اپنے نکلنے پر خیال رکھیے، جب گھر سے مجلس کے لیے نکلیے تو اپنے پردے کا خیال رکھیے۔ میں بات یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، جس کو بعد میں سوال پوچھ رہا ہوں یہ درسگاہ ہے۔ میں آیت اللہ جزمہ سے طریقہ خامنائی کی نظر مانتا ہوں کہ یہ درسگاہ ہے، درس میں کسی اسٹوڈنٹ کو کسی بھی ٹائم کھڑے ہو کے سوال کرنے کا حق ہے، بالکل آسان۔ میں آپ کے گھر آ چکا ہوں، مہمانی 3 دن کی ختم ہو گئی ہے، تقریباً 3.5 مہینے ہو گئے مہمانی ختم۔ اب میں آپ کا بیٹا ہوں یا بھائی ہوں یا بڑا بھائی ہوں یا چھوٹا بھائی ہوں، لہٰذا مجھے درد یہ ہے کہ میرے گھر والے سنبھل جائیں، وقت ابھی ہے۔ مجھے درد یہ ہے کہ میرے گھر والے سنبھل جائیں، وقت ابھی ہے، بعد میں وقت نہیں آنے والا۔ تو بھائی اپنی زندگی میں جب انسان کام انجام دیتا ہے تو اس کا ثواب کچھ اور ہوتا ہے، جبکہ اجارے پہ کروایا جاتا ہے تو اس کا ثواب کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے
میں عرض کر رہا تھا کہ میری ماں بہنیں جب مجلس میں آنے لگے تو یہ دیکھیے کہ زینب کیسے چلی تھی مدینے سے اور پھر کس طرح سے شام سے واپسی ہوئی. میں مسائل نہیں پڑھتا ہوں. شام سے واپسی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیسے شام سے واپسی ہوئی؟ کسی خطیب نے آپ کو نہ سنایا ہوگا, آپ مجھ سے سنیے. شام سے واپسی محملیں وہ تھیں جو یزید کے ساتھ چلتی تھی, یعنی ایسی محملیں. اونٹ وہ تھے جو یزید کے قافلے کو لے کے چلتے تھے. یعنی اب یہ وہی بادشاہ ہے جس نے کل دندان مبارک امام حسین پہ چھڑیاں مار کے کہی تھی, اے حسین یہ بتاؤ تم جیتے یا ہم. آج اتنا مجبور ہے کہ اپنے اونٹ, اپنی ہماری, اپنے غلام, اپنے محافظ فوجی کو دے کر جناب زینب کو رخصت کر رہا ہے. تو اتنے پردے سے جناب زینب شام سے کربلا آئی اور ادھر مدینے سے کربلا آئی. تو ہماری خواتین جب مجلس میں آئے تو کیسے آئے؟ بقیہ پیغام آپ کے نام, آپ خود سمجھیے آپ کیسے آئے. اور دوسری اقتباس یہ ہے کہ جب روڈ پہ چلیں تو یا تو دو لوگ چلیں یا ایک سنگل چلیں. یہ جھنڈ بنا کے روڈ پہ چلنا اچھی بات نہیں ہے. دوسرے لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں, دوسرے لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ بتاؤ ان کی عورتیں نکل پڑیں, ان کا موسم آ گیا. خدا معاف کرے, خدا لعنت کرے ایسی زبانوں پر جو یہ کہتی ہیں, ہمارے اخلاص میں خلل ڈالتی ہیں. لیکن اگر ہم منظم ہو جائیں, آخری وصیت ہے امام علی علیہ السلام کی, آخری وصیت آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. امام حسن سے فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ, بیٹا تقوی الہی اختیار کرنا اور اپنے کاموں کو مینج کر کے چلنا. تو اگر ہم مینج ہو جائیں تو کون سی مشکل ہے؟ مجلس ہی تو آنا ہے, روڈ پہ پھینک کے نہ سمٹ کے چلیں, پورا راستہ گھیر کے نہ چلیں, سمٹ کے چلیں. امام حسین اس لیے نکلے تھے کہ کسی ایک انسان کو جو اذیتیں پہنچ رہی ہیں انہیں روک دیں. آپ کے چلنے سے اگر کسی کو اذیت ہو رہی ہے تو آپ اس مقصد کی خلاف ورزی میں چل رہے ہیں. لہذا ہماری خواتین کو اس طرح سے آنا چاہیے, اور نہیں تو پھر اگر نہ مانے تو یہ 4 مصرے ہیں کہ بازار میں کرتی ہو جو چہروں کی نمائش, اب اچھا ہو یا برا ہو سننا بھی پڑے گا. بازار میں کرتی ہو تو چہروں کی نمائش, اے بیویوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے؟ بازار میں کرتی ہو تو چہروں کی نمائش, اے بیویوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے؟ خطبہ بھی پڑھا ہے, خطبہ بھی دیا ہے, تو لہجے میں علی کے زینب کی تو آواز بھی پڑھنا نہیں ہے. بہنوں سے, اپنی ماؤں سے اور اپنی چھوٹی بچیوں سے, لیکن یہ حقیقت ہے. دیکھیے پھر میں بتاؤں, آپ کے پاس جو باہر سے خطیب آئے گا اسے یہ امید ہوگی کہ اگلے سال پھر پرویز صاحب کو لگوا لیں یا جتنے بانی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں. لیکن مجھے اس کی فکر نہیں ہے, میں آپ کا امام جماعت ہوں, روز ملوں گا. تو اس لیے میں وہ پڑھوں گا جو میرا گھر سدھر جائے, وہ پڑھوں گا تو میرا گھر سدھر جائے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا کو یا کہ یہ شعر یہاں پڑھتے جائے کہ بازار میں کرتے ہو. بہنیں اور مائیں میری خاص آج رات میں اس پہ توجہ کریں کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے اور خطبہ بھی دیا ہے تو لہجے میں علی کے. زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں, اور کنیزان زینب بے پردہ. افسوس, کنیزان زینب بے پردہ. ہندو بھی اپنے آپ کو کنیزان زینب کہتی ہے. یہ جملہ بھی سن لیجیے, ایک ہندو بھی اپنے آپ کو کہتی ہے ہم تو بیوی کی بات سنتے ہیں,
تو وہ تو ٹھیک اپنی جگہ، ایک اہل سنت بھی کہتی ہے کہ ہم تو حسین کے ماننے والے ہیں، وہ اپنی جگہ۔ سادات کے گھر کی عورتیں، ہمیں آگے نہ کہوں، سادات کے گھر کی عورتیں شجرا کو 1.5 میٹر کا نکال کے دکھاتے ہیں، شجرا کو 1.5 میٹر کا نکال کے دکھاتے ہیں، اور آدھے میٹر کا اسکارف نہیں لگایا۔ آدھے میٹر کا اسکارف نہیں اوڑھا جاتا۔ یاد رکھیے، بات سنے اپنی، بڑے بھائی بات سنے کہ جو بچی 2 سال میں سر پہ چادر ایک اسکارف نہیں لگا سکتی، وہ 4 سال میں نہیں اوڑھے گی۔ وہ جب 6 سال کی ہوگی تو آپ اوڑھا ہی نہیں سکتے، 9 سال کی ہوگی تو روک ہی نہیں سکتے۔ آپ اگر وہ باہر جائے تو آپ اپنے گریبان میں جھانکیے، جب وہ بے پردہ باہر جائے تو باپ اپنا گریبان جھانکے، بھائی اپنا گریبان جھانکے۔ تمہارے کہنے سے تو اس نے چائے بنا کے پلا دی، تمہارے کہنے سے تو اس نے کھانا بنا کے پلا دیا، تمہارے کہنے سے ریتا اڑ کے باہر نہ جائے گی، تمہارے کہنے سے ریتا اڑ کے باہر نہ جائے گی، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن زبان محبت کی ہونی چاہیے، زبان پیار کی ہونی چاہیے، زبان ایسی ہو کہ اس بیٹی کا دل پھاڑ دے۔ کہ میرے باپ نے پوری عمر میں ایک تقاضا کیا ہے مجھ سے کہ بیٹا بغیر مخمل و چادر کے باہر نہ نکلنا، بس یہی ایک تم سے امید ہے مجھے۔ اگر یہ باپ کہہ دے بیٹی سے تو بہرحال میری امید یہ ہے کہ 98% بیٹیاں اپنے باپ کی بات کو نہ ٹھکرائیں گی۔ اس لیے کہ بیٹی سے باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ آپ مسلسل سن رہے ہیں بیٹی اور باپ کے واقعہ۔ اگر بھائی اپنی بہن سے کہہ دے تو پھر بہن اپنے بھائی کی بات ٹھکرا نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ بھائی بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عجیب چیز ہے بھائی۔ اسے جناب زینب کے حوالے سے آپ معلوم کر لیں، بڑی عجیب چیز کا نام ہے بھائی، اور بھائی کے لیے بہن بڑی عجیب چیز ہے۔ انسان کے دماغوں کی سمجھ سے باہر ہے یہ رشتے۔ ماں بیٹے تو ٹھیک ہے، لیکن بھائی بہن کا رشتہ ابھی انسانیت سمجھ نہیں پائی ہے کہ بھائی اور بہن کا رشتہ کیا ہے۔ میرا وقت تمام ہو رہا ہے، میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات محمد ایک دو باتیں ہو گئی کہ میں انشاءاللہ پھر آپ کا پردہ میرے اوپر رہا، آئندہ سے کبھی خدا نے توفیق دی اور آپ سننے پہ تیار ہوئے تو پھر انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا کہ بھائی اور بہن کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ عزیزوں بتا دوں کہ آج غصہ جسے دینا ہے اس کا نام ہے زینب۔ ایران میں گاڑیوں پہ لکھتے ہیں پیچھے شیشے پہ ایک چیز، وہاں لکھتے ہیں کہ برادر یعنی عباس۔ عباس لکھتے ہیں، وہ ایکویل کا نشان بناتے ہیں دو عدد، برادر لکھتے ہیں ایکویل کا نشان بناتے ہیں، لکھتے ہیں عباس۔ خواہر لکھتے ہیں ایکویل کا نشان بناتے ہیں یعنی زینب۔ بھائی ہو تو عباس تھا حسین کے لیے، اور بہن ہو تو زینب سی۔ ایک واقعہ میں نے نہیں پڑھا، بہرحال سنا میں نے خطیب سے سنا، معتبر خطیب ہے، کہتے ہیں کہ مدینے کا ماحول ہے اور چاشت کا وقت ہے، یعنی جب سورج اٹھ رہا ہوتا ہے، صبح کا وقت گزر چکا ہے، گھر میں سب لوگ اٹھ کے نمازوں کو پڑھ کے پھر سے سو چکے، بچے خاص کر کے
یہ وحی الہی کا گھر ہے جہاں فرشتے آتے جاتے ہیں۔ میں بہن اور بھائی کو بتانا چاہ رہا ہوں 56 سال جناب زینب امام حسین کے ساتھ رہی، 56 سال 56 ایئرز۔ جناب زینب سو رہی ہیں، سورج نکل آیا ہے، سورج بلند ہو رہا ہے، سورج اور اوپر جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین گھر میں داخل ہوئے، امام حسین گھر میں داخل ہوئے۔ عزیزو آج دل کھول کے رونا، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ میری بہن سو رہی ہے، سورج اس کے اوپر روشنی ڈال رہا ہے۔ امام حسین اپنی ننھی سی آبا کو جناب زینب کا اس میں سایہ کر دیتے ہیں، جناب زینب کا سایہ کر دیتے ہیں۔ جناب زینب سو رہی ہیں، جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ بھائی اپنی آبا سے پیروں پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے محبت بھائی بہن کی۔ اب اس سے بڑی مثال میں نہیں دے سکتا۔ اب وہ کتنی دیر یہ تاریخ میں نہیں لکھا، کتنی دیر یہ تاریخ میں نہیں لکھا۔ حسین کی آبا کا سایہ زینب کے جسم پر ہے، زینب آرام سے سو رہی ہے۔ یہ بھائی بہن ہے، شادی ہوئی، اے بابا میں اس عقد کو قبول تو کرتی ہوں لیکن ایک شرط ہے، عبداللہ سے اجازت دیجئے کہ جب بھی میرا بھائی کہیں سفر پہ جائے گا میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ عزیزو صرف اور صرف جملے پڑھوں گا، مسائل طولانی نہیں، مفصل نہیں۔ امام علی نے فرمایا اے عبداللہ یہ بتاؤ کیا تمہیں یہ عقد منظور ہے؟ تم اس عقد کو قبول کرو گے ایک شرط پر۔ چچا شرط بتا دیجئے۔ کہا عبداللہ شرط یہ ہے کہ زینب کی شرط ہے یہ کہ جب بھی کبھی حسین سفر پہ جائے گا تو زینب ساتھ جائے گی۔ کہا عبداللہ نے کہا میری کیا جرأت، میں شہزادی کوئی راہ میں مانے ہوں، شہزادی آزاد ہے، جہاں جانا چاہے جا سکتی ہیں، اور جب حسین سفر پہ جانا چاہے تو زینب ان کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ وعدہ طے ہو گیا۔ 28 سفر آئی، 28 رجب آئی، 27 رجب کو لیٹر پہنچا مدینے میں دارالحکومت میں۔ مروان نے پڑھا اور اس کے بعد حسین کو بلوایا اور کہا کہ خبر یہ آئی ہے کہ یزید مر گیا لعنت اللہ علیہ، اور آپ معاویہ لعنت اللہ علیہ مر گیا اور یزید تخت حکومت پر بیٹھ گیا، آپ کی بیعت چلا رکھی ہے۔ بس یہاں سے امام حسین تیار ہوئے، امام حسین تیار ہوئے، گھر میں آئے، آنے کے بعد کہا عباس سے عباس تیاری کرو، ہم کو اب چلنا ہے، کن راحلین، ہم اب جانے والے ہیں۔ جناب عباس نے کہا جیسا حکم میرے آقا، ہم تیاری میں مشغول ہیں۔ اس کے بعد جناب زینب نے جیسے ہی سنا کہ عباس کو یہ حکم ملا ہے کہ کننا راحلین، ہم یہاں سے کوچ کرنے والے ہیں، جانے والے ہیں، سر پہ چادر رکھی، سر پہ چادر رکھی، عبداللہ کے پہلو میں پہنچی۔ اے عبداللہ، اے عبداللہ تم نے وعدہ کیا تھا میرے بابا سے کہ جب میرا بھائی سفر پہ جانے لگے گا تو میں ساتھ جاؤں گی۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے میں سے آنکھیں کھولی، کہا بیوی میں مانے نہیں ہوتا، آپ چلی جائیے۔ زینب کو اجازت مل گئی، زینب حسین کے ساتھ ساتھ آ گئی، زینب حسین کے ساتھ ساتھ آ گئی۔ اب یہ قافلہ مکے پہنچا، مکے سے مدینہ کربلا آ گیا۔ جب یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے بھیا یہ بتاؤ کہ میں جب سے یہاں اتری ہوں تو مجھے ضعیفہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اے بھیا فضہ سے پوچھ لیا، فضہ نے کہا بی بی خیمے میں تو کوئی نہیں رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا ہے میری بہن کیا تم نے پہچانا نہیں؟ یہ ماں کی آواز ہے، جب سے ہم مدینے سے چلے ہیں ماں ہمارے ساتھ ساتھ چلی ہے، جب سے ہم مدینے سے چلے ہیں ماں ہمارے ساتھ ساتھ چلی ہے۔ عاشور کا دن آ گیا،
अजीज़ ज़ैनब का ख्वाब सुन लीजिए। आशूर का दिन आ गया, आशूर को मेरा अल्लाह बहुत इत्मीनान से गिरिया करते रहिए। आशूर का दिन आ गया, अब इमाम हुसैन है, जनाब ज़ैनब से रुखसत होना चाहते हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा, ऐ भैया एक ख्वाब है जो मैं कई मरतबा देख चुकी। कहा मेरी बहन ये बताओ वो ख्वाब क्या है। कहा है भैया हमने देखा कि एक सहरा में हम लोग बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ा दरख्त है, सब्ज है, हरा भरा है, उसके साए में हम लोग बैठे हुए हैं। कहा बहन कि कौन कौन था। कहा बाबा थे, अम्मा थी, भैया हसन थे, आप थे और मैं थी। कहा फिर उसके बाद क्या हुआ। कहा भैया एक आंधी आई, बहुत जोर से दरख्त उतरा के दे गई। मैंने नाना से ख्वाब बयान किया था बचपन में। उसी वक्त नाना ने कहा है बेटी ज़ैनब घबराओ नहीं, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, मैं परवरदिगार की बारगाह में हुजूर के लिए तैयार हूँ। जनाब ज़ैनब ने कहा उस वक्त मैं समझ गई कि मेरे नाना का इंतकाल होने वाला है। फिर मैंने यही ख्वाब 11 हिजरी को तब देखा जब माँ के पहलू शिकस्ता था। मैंने जाके माँ से कहा अम्मा मैंने कहा ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा बेटी। कहा मैंने ख्वाब देखा एक सहरा है, एक हरा भरा दरख्त है, उसके नीचे मेरे बाबा हैं, भैया हसन है, मैं हूँ और भैया हुसैन है। एक हवा आई उस दरख्त को तोड़ के, सुनिएगा तवज्जो रखिएगा, उस दरख्त को तोड़ कर और उठा के लेके चली गई। तो अम्मा ने कहा ऐ बेटा तुम्हारे बाबा है, तो अपने बाबा के साथ रहो। मैं समझ गई कि अम्मा के जाने का वक्त हो चुका, इसलिए कि मैं अम्मा से सुन चुकी थी ज़ैनब। फिर उसके बाद जनाब ज़ैनब ने कहा है भैया 47 हिजरी में फिर मैंने ये ख्वाब देखा। कहा क्या देखा। कहा भैया मैंने देखा कि एक दरख्त है हरा भरा और उसके बाद उस दरख्त के नीचे हम लोग सो रहे हैं। कहा कौन कौन था। कहा भैया हसन थे, आप थे और मैं थी। आप थे और मैं थी। मैंने देखा कि एक मर्तबा एक हवा ऐसी चली कि वो दरख्त 20 से 2 हो गया और आंधी उसे उड़ा ले गई। हुसैन ने कहा फिर मैंने कहा है भैया ये ख्वाब मैंने 10 साल पहले फिर देखा था। 10 साल पहले फिर देखा था जब भैया हसन की शहादत हुई थी कि एक हरा भरा दरख्त है, सहरा है और उस दरख्त का रंग एक मर्तबा बदला। मैं और तुम 2 आदमी उस दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे। एक मर्तबा मैंने देखा इस दरख्त का रंग बदल गया और एक आंधी आई उस दरख्त को उठा ले गई। भैया मैंने कहा देखा सुनना भैया मैंने ख्वाब देखा। बहन क्या ख्वाब देखा। कहा भैया मेरे ख्वाब में देखा कि एक दरख्त सहरा है, मैं दरख्त के नीचे हूँ, वो दरख्त हरा भरा है, लेकिन मैंने देखा कि जब आंधी आई तो वो दरख्त टुकड़े टुकड़े हो गया और हवा आके उसे उठा ले गई। इसकी ताबीर जानना चाहती हो वो पहला दरख्त हमारे दूसरा दरख्त हमारी वालिदा, तीसरा दरख्त हमारे वालिद अली के अभी वाली, चौथा दरख्त भैया हसन और जो रात में तुमने ख्वाब देखा उससे मैं हूँ। ज़ैनब का कलेजा सीने में नहीं। ज़ैनब का कलेजा सीने में नहीं। एक मर्तबा इमाम ने निगाहे इमामत की, क्या देखा कि ज़ैनब इस तरह से है कि आप दुनिया से रुखसत हो जाता। इमाम ने ज़ैनब को लिया, एक कहने की तरफ चले। अब जाते हैं, जाने का अंदाज ये है अल्लाह खुदा आपको किसी कम में न रुलाए। जाने का अंदाज ये है कि आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे ज़ैनब। आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे ज़ैनब चल रही है। और जब वापसी का अंदाज ये है कि आगे आगे ज़ैनब, पीछे पीछे हुसैन। एक मरतबा ज़ैनब ने हाथों को जोड़ा, भैया बस आखिरी तमन्ना पूरी
नसीहतें हैं। अभी तो हमने कुछ और समझा मुसीबत को, अहले बैत ने कुछ और मुसीबत बताई। अहले बैत की मुसीबत तब है जब वो नमाज बैठ के पढ़ने लगे। अजीजों, अहले बैत में सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो परवरदिगार की बारगाह में खड़े न हो सके। कहने लगे भूपी अल्लाह, मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि आप नमाज बैठ के पढ़ती है, और मेरे रस्ते दिगार अरे नमाज से गिराना आवाज नहीं आता कि मैं भूपी गाँव बच्चों को गिराऊं। से गिरा तारा नहीं आता कि मैं भूपी गाँव बच्चों को गिराओ। अब ज़हन में ताव नहीं है कि वो खड़े होकर नमाज पढ़े। ये मुसीबत सैयद सज्जाद ने पढ़ी। उसके बाद एक छोटी सी बच्ची है, अल्लाह खुदा तो किसी को मिल रहा है। एक सवाल इसी के बाद सकीना ने पूछ लिया है, भैया ये बताओ, ये एक सवाल का जवाब दे दो, अगर किसी को प्यास महसूस होती है तो कैसा लगता है? पहले उसके होंठ खुश्क हो जाते हैं, उसके होंठ खुश्क हो जाते हैं। कहा अगर प्यास इससे बढ़ जाए तो क्या आलम होता है? कहा जबान खुश्क होने लगती है। कहा अगर इससे बढ़ जाए तो क्या होता है? कहा मुंह का पानी सूखने लगता है। कहा भैया अगर प्यास उससे बढ़ जाए तो क्या होता है? कहा गला खुश्क होने लगता है। कहा अगर उससे बढ़ जाए तो क्या होता है? कहा सीने में आग लगने लगती है। कहा भैया अगर प्यास उससे भी बढ़ जाए, अगर प्यास उससे भी बढ़ जाए तो क्या होता है? फरमाते हैं अब इससे आगे ना पूछो। कहा नहीं भैया मुझे बताइए इससे आगे क्या होता है? कहा इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी हड्डियां फट रही है। सकीना को याद करो, अजीजों, सकीना की प्यास याद करो। कहा ऐसा होता है जैसे उसकी हड्डियां फट रही है। कहा भैया उसके बाद कौन सा मरहला? कहा बहन उसके बाद आखिरी मरहला है, उसके बाद आखिरी मरहला। कहा भैया वो क्या? कहा ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान का गोश्त उसकी हड्डियों को छोड़ रहा हो। कहा है भैया सकीना की ऐसा महसूस होता है जैसे बदन का गोश्त अलग हो रहा है। ऐसा हमने सकीना ने क्या छोड़ दिया? साकिब ने साकिब मार दिया। सकीना ने बाबा के मुंह पे संग रखा। अरे बाबा मरीज है उनके लिए खुदावंद को शिफा आजिल व कामिल अता फरमाए। एक दुआ खास है जो आज कल की है। अजीजों, सारी दुनिया लगी हुई है, यकीन मानिए सारी दुनिया लगी है कि बच्चा हमारे पीछे पड़ा है। अरबाईन हुसैनी में कुछ कर दें ताकि हमें नाकामी साबित, इनकी नाकामी साबित कर दें। इसलिए कि अरबाईन के हिफाजत की जिम्मेदारी ईरान और इराक दोनों के फौजियों पर है। अगर एक भी किसी को खराश आ जाएगी तो दोनों फौजों की नाकामी साबित हो जाएगी। परवरदिगार तुझे जनाब सैयदा का वास्ता, परवरदिगार हाथों को उठा के दुआ करिए। शायद आपके घर से भी कोई अरबाईन ने किया होगा, आपके गांव से भी किया होगा। दोनों हाथों को परवरदिगार के इस वक्त आंख की आंखों में आंसू है, इजाजत दुआ का वक्त है। परवरदिगार तुझे वास्ता है जनाब सैयद की मजलूमी का, जनाब सैयदा के शिकस्ता पहलुओं का, अरबाईन पे गए हुए जालिमों की हिफाजत फरमा। उन्हें सहियों सारे उनके घर पलटा दे। इस्लामी की हिफाजत फरमा।
بچیوں کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حسین